नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी हक़ नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमात अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम व सल्लि अलैहि। दोस्तों, आज मैं अपनी किताब तुम ठहर जाओ से आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाना चाहता हूँ। तज़किया नफ्स के हवाले से, मुजाहिदा नफ्स के हवाले से। बात दरअसल ये है कि आप जब देखते हैं कि आप तकलीफ़ में हैं, आप परेशानी में हैं, आप गिरदाब का शिकार हैं, तो आप घबराया न करें। मेरे आका अलैहिस्सलाम से एक सहाबी अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत परेशान हूँ। आपने फरमाया कितने परेशान हो? तो उसने कहा हुज़ूर मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। आपने फिर फरमाया कि कितना परेशान हो? तो वो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, अर्ज़ करने लगे कि हुज़ूर इतना परेशान हूँ कि तकलीफ़ में इतना हूँ कि तकलीफ़ बर्दाश्त से बाहर है। तो आपने फरमाया मुबारक हो, क्योंकि जब तकलीफ़ हद से बढ़ जाती है तो खुशी की अलामत बन जाती है। एक लोहार ने अपने दुकान से ज़मीन में बिखरे हुए टुकड़ों में से एक टुकड़ा उठाया और उसे वो जो सामने उसने एक बनाई होती है बेस जिसके ऊपर वो लोहे को कूटता है, उसने उस टुकड़े को उठाया और उसके ऊपर रख के हथौड़ों से उसे सीधा पदरा करना शुरू कर दिया। जब दूसरे टुकड़ों ने उसकी ये हालत देखी, अब वो चूँकि चोटें लगने से परेशान था, तकलीफ़ में था, तो उसने रोना और कुरलाना शुरू कर दिया। दूसरे जो लोहे के टुकड़े थे वो उसके ऊपर हंस रहे थे कि इसकी शामत आ गई। आखिर उस लोहार ने उस टुकड़े को लिया, छेनी से पकड़ करके उसने आग में उसको रखा। जब वो सुर्ख हो गया, बिल्कुल लाल हो गया, सुर्ख हो गया, तो उसने उसको कूटना शुरू कर दिया, थोड़ों से मज़ीद कूटना शुरू कर दिया। फिर उसको पानी में वो गोता देता है, फिर उसको बाहर निकालता है, फिर वो गर्म करता है और फिर उसको चोटें लगाता है। इस तरह कई मरतबा मुसलसल वो लोहार ये अमल करता रहा और वो जो टुकड़ा था वो चीखो पुकार करता है, रोता है, तकलीफ़ में है। और दूसरे जो टुकड़े थे वो तो हंस रहे थे, वो तो उसका मजाक उड़ा रहे थे। आखिर उस लोहार ने उस लोहे के टुकड़े को काट छांट करके, कूट काट करके उसकी एक दातरी बना दी। जब उसकी एक दातरी बना दी, उसकी तराश खराश करके बड़ी खूबसूरत दातरी बन गई। उस लोहार ने उसके गले में मूंज की रस्सी डाल करके उसको एक कील के ऊपर टांग दिया। अब वो टुकड़े ये देख रहे थे कि भाई हम ज़मीन पे हैं और ये इसको सजा के मालिक ने दीवार के साथ लटका दिया बहुत मोहब्बत के साथ। उस टुकड़े को भी एहसास हुआ कि मालिक मुझे कुछ बनाना चाह रहा था, मेरे लिए ये बेहतरी का अमल था, लेकिन मेरी समझ में बात नहीं आ रही थी। आखिर एक बंदा चल के आता है और उन टुकड़ों के ऊपर पाँव रख के वो लोहार के पास आ जाता है और कहता है कि ये दातरी जो तुमने बनाई है ये मुझे दे दो, किसी भी सूरत दे दो, किसी भी दाम पे, मोल पे ये मुझे दे दो। अच्छा, वो उसने कहा कि यार मैंने बड़ी मेहनत से बनाई है। तो उसने कहा मेहनत से बनाई है, आप मैं मुआवजा देने के लिए तैयार हूँ। उनका आपस में तय हो जाता है। तो उस मज़ारे ने, उस ज़मींदार ने
وہ داتری لی اور اس کو کندھے کے اوپر سجا کر کے لے کے باہر چلا گیا۔ پھر وہ نیچے پڑے ہوئے ٹکڑے دیکھ رہے تھے کہ یہ آدمی جو ہمارے اوپر پاؤں رکھ کے ہمیں مسلتا ہوا آیا ہے، اور اس داتری کو، وہ بھی تو ایک لوہے کا ٹکڑا تھا، ہم میں سے ہی تھا، لیکن اس نے تکلیفیں برداشت کی، پریشانیاں برداشت کی، اور آخر اس کی داتری بن گئی۔ تو گزارش یہ ہے کہ ایک شعر ہے کہ آزمائش شرط ہے بندگان محترم، جانچ ہوتی ہے اسی کی جس پہ ہوتا ہے کرم۔ یہ کرم کی بات ہے۔ تو اس نے تکلیف کا پروسیس جب تک نہیں اس سے گزرا تھا تو اس کا مقام نہیں بنا تھا، اس کی قیمت جو ہے نا بازار میں نہیں لگی تھی۔ تو جیسے کہ حضور سلطان باہو صاحب فرماتے ہیں کہ مرشد وانگ سنیارا ہوئے جڑا پاک کھٹالی گالے ہو، مرشد دیے مرضی باہو بندے کڑے یا والے ہو۔ تو بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جے میرا مرشد میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں ہو۔ تو آپ دیکھ لیں کہ جب آدمی تکلیف کے عمل سے گزرتا ہے پھر ہی وہ نکھر کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر صابر کے پیچھے ایک جابر لگا دیتے ہیں۔ اچھا، وہ جبر کر کے تکلیفیں دے کے صابر برداشت کرتا رہتا ہے، جابر اس کو تکلیفیں دیتا ہے۔ جب اس کو تکلیفیں دیتا ہے تو صبر کر کے اس کی صبر کی منزلیں طے ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہمارا محسن کون ہوا؟ وہ جابر جو جبر کرتا ہے، جو تکلیف دیتا ہے، جو پریشان کرتا ہے۔ جیسے جیسے وہ پریشان کرتا ہے، مالک حوصلہ دیتا رہتا ہے اپنے صابر کو، اور صابر کی منزلیں طے ہوتی رہتی ہے۔ گویا کہ وہ جو ہے جابر، وہ صابر کا تو محسن ہوا نا، کیونکہ اس نے اس کو منزلیں طے کروائی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ببرکات اگر اس جابر کو آپ کے پیچھے سے اتار دے، آپ کا پیچھا اس سے چھڑوا دے، تو آپ یہ دیکھیں کہ صبر کی منزلیں رک جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو یہ جو کہتے ہیں کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، ان اللہ مع الصابرین۔ اچھا، جو تکلیف آئی ہے مالک اس کو بھی تو پیچھے ہٹا سکتا ہے، مالک اس کو بھی تو پیچھے کر سکتا ہے، مالک اپنے بندے کی اسے جان بھی تو چھڑا سکتا ہے، لیکن مالک تو ایک بڑا انعام دینا چاہ رہا ہے کہ مالک کہتا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اور ایک خاص بات ہے کہ اگر تکلیف دینے والا جابر، پریشان کرنے والا جابر اگر گھر میں سے پیدا ہو جائے، اپنوں میں سے پیدا ہو جائے، کوئی چچا پیدا ہو جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی پوری ہو جاتی ہے۔ تو آپ پریشان نہ ہوا کریں، گھبرایا نہ کریں۔ یہ رات میرے ایک بہت ہی پیارے عقیدت مند محبت والے سعودیہ میں ہوتے ہیں، محمد ارسلان، تو انہوں نے میرے ساتھ کچھ بات شیئر کی کہ حضور میں تکلیف میں ہوں۔ تو میں نے ان کو یہ میسیج دیا تھا کہ بیٹا، رات جتنی اندھیری ہوتی ہے نا، تو صبح کا اجالا جو ہے وہ اتنا ہی خوبصورت ہوتا ہے، اجالا اس کا اتنا ہی تیز ہوتا ہے۔ جب اندھیری چلتی ہے تو کئی درخت گر جاتے ہیں، کئی بورڈ گر جاتے ہیں، کئی دیواریں گر جاتی ہیں، تو صبح جب ہم اٹھ کے دیکھتے ہیں تو اندھیریوں نے وہ درختوں کو گرا دیا، دیواروں کو گرا دیا، لیکن اس کے بعد ایک موسم سہانا سا ہوتا ہے، دل میں ایک خوشی سی پیدا ہوتی ہے۔ تو آخری بات یہ ہے کہ آپ نے اعلان کیا کہ جہاد پہ جانا ہے، تو آپ کچھ چیزیں جو بھی توفیق ہے، تو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں لے کے آئے، تو کہا کہ حضور میں بڑے عشق سے لے کے آیا ہوں کھجوریں۔ آپ نے کہا عشق سے کیسے؟ اس نے کہا گھر میں کوئی کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، تو میں صبح سے نکلا ہوا تھا مزدوری کے لیے کہ اپنے بچوں کے لیے کچھ لے کے جاؤں گا۔ تو حضور جب میں نے اعلان سنا
تو میں یہ کھجوریں لے کے آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گیا، یہ میرا کل سرمایہ ہے۔ تو آپ نے وہ جو ڈھیر لگا ہوا تھا اس کے اوپر چڑھ کے آپ نے وہ کھجوریں سجا دی، اور اس صحابی کو آپ فرمانے لگے کہ تم اتنی محبت سے کھجوریں لے کے آئے ہو؟ اس نے کہا جی بڑے محبت اور عشق سے۔ تو پھر آپ نے کہا کہ اگر تم کھجوریں عشق میں سے لے کے آئے ہو میرے لیے، میرے کہنے کے اوپر، میرے حکم کے مطابق، تو پھر دکھ، تکلیفیں اور پریشانیاں جھیلنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ اگر تم عشق کے ساتھ کھجوریں لے کے آئے ہو تو دائیں طرف کے پہاڑ سونے کے ہیں، بائیں طرف کے پہاڑ چاندی کے ہیں، جتنا جی چاہو مال اکٹھا کر لو۔ نہیں، آپ نے کہا دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں، میں علامے برداشت کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو، کیونکہ سب سے زیادہ تکلیفیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے، پھر میرے چاہنے والوں کے لیے، پھر میرے چاہنے والوں کے چاہنے والوں کے لیے، اسی طرح درجہ بدرجہ حصہ ضرور ملتا ہے۔ وما علینا الا